साथ एफ्समा शाहदरा के ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज जो उन्होंने कौंसल मुनक्किद की थी उनका क्या मेन मकसद था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी, आप मतलब यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें मौका दिया कि हम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता सकें। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये कॉर्नर मीटिंग थी। हम लोग बेसिकली शाहदरा के जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं, स्कूल ऑनर्स, उनको हमने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है कि ताकि हम शाहदरा में यूनिटी पैदा करें और हम अपनी आवाज़ अच्छे तरीके से अगर पहुँचाने की ज़रूरत हो तो आगे तक पहुँचाएँ। आज की जो हमारी कॉर्नर मीटिंग थी, इसका जो बेसिक मकसद है वो यही है कि ये जो स्कूल का ये बंदिश है, इसके लिए लायामल तैयार करना कि इसको किस तरह खोला जा सकता है। दूसरा इसमें यह था कि हमारा एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का हमारा बड़ा इशू है जो इस शाहदरे में चल रहा है कि हम सबको पाबंद करें कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को कंपलसरी किया जाए और जो फीसें वगैरह लेके पेरेंट्स दाएँ बाएँ हो जाते हैं उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। तो इसी सिलसिले में हमने ये हमारी मीटिंग्स पहले भी चल रही हैं और आज भी हमने इसी सिलसिले में मीटिंग की है और इसके काफ़ी हौसला अफजा रिज़ल्ट रहे हैं और आ भी रहे हैं। लोग काफ़ी एक जगह पे इकट्ठे हो गए और ये सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ एफ्समा ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन, जिसमें हमारे मरकज़ी सदर काशिफुद्दीन जावदानी साहब हैं, हम उनके फॉलोअर्स हैं, उनको फॉलो करते हैं और उनकी जो भी दी गई हिदायत हैं उनके ऊपर अमल करते हैं। जी सर, आज काफ़ी स्कूलों के जो प्राइवेट स्कूलों के मालिकान थे जो शिरकत नहीं कर सके अपने किसी मसले की वजह से, आज जो मतलब फैसला आपका होगा, आपको इतना है कि वो आपके फैसले से मुत्तफिक होंगे, जो आपका फैसला होगा वो उनका होगा? अच्छा, उसमें ऐसा है मैम कि हम बेसिकली ऐसा नहीं है कि शिरकत नहीं कर सके। ये हमारी इस एरिया की चौथी मीटिंग थी, इस एरिया में स्पेसिफिकली। पहले सारी मीटिंग में शिरकत करते रहे हैं। हमारा मसले की वजह से वो नहीं आ सके। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, उस हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, हम सारी जितनी भी कार्रवाई है इसके मिनट्स हम उसमें भिजवाएंगे और वो इस चीज़ को समझते हैं और उन्होंने इस चीज़ के लिए वो एग्री भी हैं कि हम जो भी फैसला करेंगे उन्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। जो आपका फैसला होगा वही उनका फैसला होगा। तो सर, अब ये प्रॉब्लम है कि प्राइवेट स्कूल जितने भी थे, बाज़ की अपनी बिल्डिंग थी, बाज़ की रेंट पे बिल्डिंग थी, लेकिन जो रेंट वाले हैं वो तो उनसे पूरा रेंट ले रहे हैं, लेकिन हुकूमत क्यों नहीं कोई गवर्नमेंट स्कूल को हम रिलीफ दे रही है हुकूमत, लेकिन प्राइवेट स्कूल को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। आप कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? कोई गवर्नमेंट है? कोई नहीं, कोई गवर्नमेंट मुझे नहीं पता गवर्नमेंट है कोई, क्योंकि मैं बड़ी माजरत से बात करूंगा कि गवर्नमेंट तो कोई अपनी बात पे कायम ही नहीं है। वो सुबह कुछ बात करते हैं, शाम को कोई बात करते हैं, हम तो उनकी बातों को एक वज़ीर आके वो ये कह देता है ये होगा, दूसरा आके कह देता है जी ये नहीं होगा, हमारा ये फैसला होगा और हम कुछ दिनों बाद अपना ये फैसला देंगे। ओहो, ये तो आपने बहुत छोटी सी बात कर दी, इससे बहुत आगे बात है। और दूसरी बात ये कि ये जो हमारे वज़रा, अल्लाह ताला इनको हमेशा ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और ये इसी तरह इनकी वजारतें भी कायम रहें। ये तो इनको अपना भी नहीं पता कि ये बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक वज़ीर कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है। यहाँ तक रेंट वाली बिल्डिंग को ये आपने बड़ा जो है ना हाईलाइट किया है इस मैटर को। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इसको हाईलाइट करें। हम जितने भी बिल्डिंग मालकान हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं, क्योंकि कोरोना के तकरीबन 6 से 7 महीने हो चुके हैं, सब लोगों ने रिलीफ दिए हैं, हमने भी फ़ीसों में रिलीफ दिए हैं पेरेंट्स को, वालिदैन ने फ़ीसें भी नहीं दी हैं। तो हम इसी आपकी वसात से भी उनसे इल्तमास है कि वो भी हमारे ऊपर कुछ जो है ना रहमो करम करें और हमारा जो है ये रेंट वाला सिलसिला, इसमें कुछ रेंट अगर वो माफ़ कर दें बिल्डिंग ऑनर्स। लेकिन मैं गवर्नमेंट की कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे, जो उनके टीचर्स थे, उन्हें किसी किस्म का कुछ लॉस नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें अपनी सैलरीज वगैरह मिल रही थी। जो प्राइवेट स्कूल्स थे, सबसे ज़्यादा उनके मालकान को, उनके टीचर्स को लॉस का सामना करना पड़ा। देखें, हम लोग सैलरीज वगैरह तो पे करते रहे हैं, लेकिन यह है कि आपको बच्चों की आगे से फीस नहीं आ रही थी, इसके बावजूद आपने अपने एजुकेटेड होने का सबूत दिया कि आप सबका हकूक दे रहे हैं। आप जहां बच्चों को ये सिखाते हैं कि आपका ये हक है और आपने लेना है, यहाँ आप अपना हक भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन हुकूमत आपकी तरफ नहीं तवज्जो दे रही। आप ये भी जानते हैं कि आपने अपना हक कैसे लेना है, किस तरह लेना है। आप भी तोड़ फोड़ कर सकते हैं, जैसे दूसरे एहतजाज करते हैं, टायर चलाते हैं, शीशे तोड़ते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ का मुजाहिरा नहीं कर रहे। आप अपने एजुकेटेड होने का मुजाहिरा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत उनकी सुन लेती है जो ये सब तोड़ फोड़ करते हैं, लेकिन जो अपने पुरअमन तरीके से अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं, हुकूमत उनकी तरफ नहीं रही। बेटे आपने बिल्कुल सही बात की। हुआ ऐसे ही है कि ये अपना बयानिया जारी करते हैं या अपना जो भी नोटिफिकेशन देते हैं और उसके बाद वो तोड़ फोड़ और उस टाइप की उसके बाद खत्म। लेकिन यहाँ मसला कुछ और है, हम लोग तोड़ फोड़ वाले नहीं हैं। हम लोग तो अच्छे का दर्द देने वाले हैं और अच्छे की बातें बताने वाले हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं, हम लोग अच्छे इंसान बनाने वाले हैं। लेकिन जिस नहज पे ये हुकूमत लेके जा रही है वो मेरा नहीं ख्याल है कि वो कोई अच्छी साइड है। और ये पढ़े लिखे लोग अगर सड़कों पे आए तो इसका अंजाम कुछ और होगा। जी, अब हमारे साथ मौजूद है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के
ہم ان سے بات کر کے دیکھیں گے. ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اب پرائیویٹ اسکول کے جو مالکان ہیں انہوں نے اپنی بلڈنگ کا رینٹ دینا ہی دینا ہے. اس کے علاوہ جو بلڈنگز 6-7 مہینے سے بند پڑی ہوئی ہیں ان کا جو بل آ رہے ہیں وہ بالکل اسی مطابق آ رہے ہیں جب اسکول اوپن تھے, جو اس کے مطابق بلز آتے تھے. اب بھی خالی بلڈنگز کے بالکل وہی بلز آ رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں سی ٹی نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج جو ہے ہمارا پرائیویٹ اسکولوں کا جو ہے وہ موقف جو ہے وہ آپ لوگوں تک, عوام تک اور حکومت کے ایوان خانوں تک جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں. بلڈنگ رینٹ کے حوالے سے جو بات ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 6 ماہ سے 12 مارچ سے تمام جو ہے وہ ادارے جو ہے وہ گورنمنٹ نے ان کو کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ بند کر دیا ہے. اور اس دوران جو ہے ہمارا تعلق چونکہ شادرہ سے ہے اور یہاں پر موسٹلی جو ادارے ہیں ان کی جو منتھلی فیس جو ہے وہ 1000 سے 1500 کے درمیان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس فیس کے اندر جو ہے نہ صرف اچھی تعلیم اور تربیت بلکہ بچوں کو اچھا ماحول بھی جو ہے مہیا کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈنگ کے جو رینٹس ہیں جن کی جو ہے وہ منتھلی رینٹس کی بہت زیادہ ہے, لیکن اس دوران نہ ہمیں فیسیں ملی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کوئی بھی بلڈنگ آنر نے جو ہے ان اسکولوں کا رینٹ میں کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے ابھی یہ ضرور کہا ہے کہ آپ فی الحال جو ہے ہمیں نہ دیں, جب اسکول اوپن ہو جائیں گے تو ہم نے آپ سے بلڈنگ کا رینٹ لینا ہے. اور یقین کریں میں خود ایسے بہت سے پرائیویٹ سکولز کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی بلڈنگیں جو ہیں وہ خالی کر دی ہیں. اب ذرا حکومت پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں, ہمارے علاقے کے بچے ہیں, یہ جو غریب والدین کے بچے ہیں, جو 1000 اور بلکہ بہت سے ایسے اسکول ہیں جہاں پر فیس 500 سے 1000 کے درمیان ہے. اب بچائیں کہ جب وہ اسکول بند ہو جائیں گے تو یہ بچے کہاں جائیں گے, ان کی تعلیم کا ذمہ دار کون ہوگا, یہ بچے جو ہے وہ کن اسکولوں میں جائیں گے, جبکہ گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ آلریڈی جو ہے ماحول اتنا کنجسٹڈ ہے کہ ایک کلاس میں جو ہے وہ 60 70 بچہ جو ہے موجود ہوتا ہے اور وہاں پر کسی بھی طریقے سے پراپر جو ہے وہ ان کو ایجوکیشن نہیں مہیا کی جاتی. تو میری اس سلسلے میں بلڈنگ آنر سے بھی گزارش ہے, گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی گزارش ہے, خصوصی جو ہے نا وہ ہمارے فیڈرل منسٹر جو ہے جو شفقت محمود صاحب ہیں اور صوبائی وزیر تعلیم مراد راز صاحب ہیں, ان سے گزارش ہے کہ خدا را ان چھوٹے چھوٹے اسکولوں کو جو ہے وہ ریلیف دیں کرائے کی صورت میں. اور ایک اور بات جو ہے جو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ سب کے سامنے برملا کہتا ہوں کہ پچھلے کئی ماہ سے جو ہے ادارے تو بند ہیں اور واسا والوں نے جو ہے وہ جو کمرشل بل ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں اسکولوں کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب ذرا ایک بات جو ہے وہ میرا یہ اقام بالا سے ایک سوال بھی ہے کہ اب یہ بات بتائیں کہ جہاں پر واسا کا کنیکشن لگا ہوا ہے اگر وہاں پر پانی اسکولوں کے اندر میسر نہیں ہے تو پھر وہ اسکول کیا کریں. ظاہر ہے انہوں نے زمین کے اندر جو ہے وہ پمپ لگا کر بور کروانا ہے اور مختلف حکام آ کر جو ہے ان اسکولوں کو تھریٹ کر رہے ہیں اور ان سے من مانی جو ہے وہ فیسیں جو ہے وصول کر رہے ہیں, اپنی جیبیں بھی بھر رہے ہیں اور بہت تھوڑی مقدار میں جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ پنجاب میں دے رہے ہیں. تو خدا را آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کا خیال کریں. یہ جو اسکول جو ہے وہ آنرز ہیں یہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. اور ایک اور چیز جو سب سے ضروری میں سمجھتا ہوں, سب سے ضروری چیز ہے جس کا آپ لوگوں کو جو ہے شاید جو ہے وہ ہمیں ادارک نہیں ہے, وہ کیا ہے کہ یہ پرائیویٹ سکولز ہیں, ان کے اندر جو ہے وہ ہماری اپنی بچیاں ہیں جو دائیں بائیں بچیاں ہیں جو کہ اپنے والدین کا اپنے والد کا ہاتھ بٹا رہی ہوتی ہیں, جو کہ تھوڑی تعلیم کے بعد جو ہے وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں, خود بھی ایجوکیشن حاصل کر رہی ہوتی ہیں, پرائیویٹ طور پر تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہیں, سکولوں میں پڑھا رہی ہوتی ہیں. تو خدا را ان سکولوں کو سنبھالیں. ان سکولوں کو سنبھالنے سے ان بہت سی بچیوں کو جو اپنے والدین کا ہاتھ بٹا رہی ہوتی ہیں یا بہت سی ایسی ہیں کہ جن کے جو ہے نا والد صاحب جہاں فانی سے رخصت ہو کر ہوتے ہیں, وہ یتیم بچیاں ہیں, وہ اپنی اس جدوجہد میں کہ مارننگ میں اسکول پڑھا کر شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنے گھروں کا خرچہ چلا رہی ہوتی ہیں. خدا را کہ اگر یہ ادارے بند ہو گئے تو سوچیں ذرا ان کا کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا. میری حکومت سے گزارش ہے کہ خدا را کہ ان چھوٹے اسکولوں کو ریلیف دیں, ان یہ اسکول کھولیں. ہم جو ہے وہ SOPs پر عمل کرنے والے لوگ ہیں, ہم سارے اساتذہ ہیں, ہمارے اندر جو ہے اس قوم کا درد ہے. ہم چاہتے ہیں
کہ یہ بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں. اور خود دیکھ لیں کہ ہمارا تعلق شاہدرہ سے ہے اور شاہدرہ سے بہت سی تعداد میں نہ صرف ڈاکٹر انجینئر بلکہ دنیا جہاں میں یہاں شاہدرہ کے بچے تعلیم حاصل کر کے جو ہے وہ ہر جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں اور اچھی طریقے سے روزگار کما رہے ہیں. تو جی سر، ابھی ہم نے دیکھا اور سنا بھی کہ اب یہ اعلان کر دیا گیا کہ اگر اسکولس نہ کھولے گئے تو ہم پورامن ریلی کا یا پورامن احتجاج کریں گے، لیکن پورامن کریں گے. جی اس سلسلے میں ابھی ہماری جو ہے یہ ابھی اویس صاحب نے ایک بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ ہم نے شاہدرہ کو جو ہے یہ آل پاکستان پرائیویٹ مینجمنٹ ایسوسیشن شاہدرہ کی چھتری کے نیچے ہم نے اس کو آرگنائز کیا ہے. تمام یو سیز کی میٹنگ ہوئی ہے. پہلے ہم نے مختلف یو سی 2-2 3-3 4-4 یو سی کی میٹنگ کی ہے. آج بھی جو ہے یہ ہمارے 3-4 یو سیز کے اسکول آنر کی میٹنگ تھی اور ہم نے مشترکہ لائحہ عمل یہ اختیار کیا ہے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے پنجاب 7 تاریخ کو جو ہے وہ ہمارے اسکول نہیں کھولتی تو انشاءاللہ ہم پرامن جو ہے وہ احتجاج کریں گے. اور جب ہم احتجاج کریں گے، جب اساتذہ احتجاج کریں گے، جب اسکول جو ہے وہ آنر احتجاج کریں گے تو انشاءاللہ وہ احتجاج جو ہے وہ سب کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے احتجاج ہوتا ہے. تو سر، اسکول کھولو تنظیم جو قائم کی گئی تھی، کل اس کی طرف سے ایک چھوٹی سی ریلی بھی نکالی گئی تھی تو کہا گیا کہ یہ بارش کا ایک قطرہ تھا. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ بارش قطرہ والی برسے گی یا پھر یہ جم کے بھی برسے گی؟ جی پہلی بات تو جو ہے اسکول کھولو تحریک ہم نے اپنی یہ جو سپریم کونسل شاہدرہ کے اندر بنائی تھی، ہمارا یہ موٹو یہی تھا کہ اسکول کھولو تنظیم. لیکن یہ جو ہے یہ جو تحریک ہے اس نے یہاں سے ابتدا لی اور پورے پاکستان میں پھیل گئی. اور وہ جو انہوں نے ریلی نکالی ہے اس کا ہمارے اس پلیٹ فارم کا تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارا پیغام چونکہ سب تک پہنچا ہے اور سب کو ہماری وہ بات اچھی لگی ہے کہ اسکول کھولو تحریک. جب سب کچھ کھل گیا ہے تو آخر اسکول ہی بند کیوں؟ اس لحاظ سے یہ صرف شاہدرہ سے آواز جو ہے بلند ہو کر پورے پاکستان میں پھیل گئی ہے. اور کل آپ دیکھ لیں کہ اسکول مالکان نے اور بہت سے لوگوں نے جو ہے نا اپنی گاڑیوں پر جو ہے باقاعدہ یہ اسٹیکر لگائے ہیں اور باقاعدہ جو ہے وہ فلیکسیں لگائی ہیں کہ اسکول کھولو اسکول کھولو اسکول کھولو. تو جی ناظرین، جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں ان کے مالکان، ان کے ٹیچرز اور بچے، سب کا یہی بات ہے کہ اگر ہر چیز، ہر ادارہ، شادی ہالز، مارکیٹیں، تاجران برادری سب کی مان لی گئی ہے، سب کچھ کھول دیا گیا ہے تو اسکول کیوں نہیں کھل رہے؟